میری داستان قسط نمبر 37۔ جنت سے بات کر کے میرم بہت حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ اس نے بل کورٹ میں جمع کروایا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آگے جنت سب کچھ سنبھال لے گی، اس کی شاید ہی اب ضرورت پڑے۔ میرم گھر میں داخل ہوئی تو وہاں خاموشی رقص کر رہی تھی۔ ترین خان شاید باہر تھے اور مورے شاید کچن میں تھی، تو میرم کچن کی طرف بڑھی۔ میری بیٹی آ گئی؟ مورے نے خوشی سے پوچھا۔ جی ماما، میرم نے ان کے گرد بازو کا حلقہ قائم کیا۔ میرم، میری پلوشا کو انصاف مل چکا ہے۔ مورے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بہت خوش ہوں میرم، اور آنسو تو میرم کی آنکھوں سے بھی بہنے لگ گئے، لیکن وہ آنسو کسی کی موت کے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، ساری بیٹیاں ہیں، کبھی میری بیٹی کو انصاف نہیں ملے گا، لیکن میری بیٹی نے بیٹا بن کر دکھایا اور انصاف بہن کو دیا۔ مورے نے زور زور سے روتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے میرو، میں اب سکون سے سوتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میری پلوشا سکون میں ہے۔ میرم، میری ساری زندگی دکھ کھا گیا۔ میں خدا سے کہتی تھی، اے خدا، اتنی کم عمر میری بیٹی کی کیوں رکھی ہے؟ تھوڑی تو بڑھا دیتا۔ اتنی بڑی آزمائش اس پہ کیوں ڈالی؟ میں اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ مجھے دنیا سے اب کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن اب میں سکون میں ہوں۔ میرم، تم نے اپنی بہن دیکھی تھی نا، کتنی پیاری تھی، وہ دودھ کی طرح تھی۔ سونا بھی اس پہ ایسے لگتا تھا کہ میلا ہے۔ مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا، میں کسی کو دیکھتی اسے چھپا دیتی تھی، علاقے میں باہر نہ جانے دیتی، اور خود سے دور بھیج دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے بچھڑ جائے گی، وہ مجھے روک دے جائے گی، اور میں تو اتنی بد نصیب ہوں، اس کی قبر پہ فاتحہ دینے بھی نہیں جاتی۔ میرم نے ایک لفظ نہ کہا، خاموشی سے ماں کے کندھے پہ سر رکھ کے رو رہی تھی کہ کیسی قسمت پائی ہے۔ ماں، میں شاور لینا چاہتی ہوں، اور میرم اندر کی طرف بڑھی۔ میرو، کھانا؟ ماں، میں تکی ہوئی ہوں، شاور لے کر سوؤں گی اور پھر اٹھ کے کھانا کھاؤں گی۔ اور وہ بنا کوئی بات سنے اندر بڑھ گئی اور کنڈی لگا دی۔ مجھے سکون چاہیے، اے خدا، مجھے سکون عطا کر۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ میں کسی کو اپنی حالت بتا نہیں سکتی، میں راتوں کو سو نہیں سکتی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا سر پکڑ کے دیوار پہ دے ماروں، مجھے سکون مل جائے شاید۔ جی چاہتا ہے داڑھیں مار کر روؤں، ہر اس دکھ پہ روؤں جس پہ میں نے صبر کیا ہے۔ میرا دل بھر چکا ہے، میں خود کو خوش رکھ رکھ کے تھک چکی ہوں۔ میرے خدا، مجھے سکون عطا کر دے۔ میں خود کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں ڈھونڈ پاتی۔ میں خود کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں ڈھونڈ پا رہی۔ میں رونا چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں رو پا رہی۔ میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے سکون عطا کر دے۔ میں جانتی ہوں تو اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے، لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے اندر اب کچھ باقی نہیں رہا، نہ کوئی خواہش، نہ زندگی کی امنگ۔ مجھے نور عطا کر دے، اے خدا، مجھے اس اذیت سے بچا۔ میرم نے اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے کہا، اور اس کی نظر اچانک اپنے موبائل پہ پڑی۔ اس نے فوراً سے اوپن کیا اور سمیر کی چیٹ اوپن کی اور اس کی وائسز سننے لگی۔ قسمت سے سمیر کی ایک وائس میں میرم پکارا گیا تھا۔ میرم نے لاکھوں بار وہ وائس سنی۔ اسے آج جان ایلیاس صاحب کے شعر کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ مجھے اس کی آواز کا مرہم چاہیے، اسے کہو کہ میرا نام پکارے۔ اور میرم نے اس وائس کو ریکارڈ کیا۔ اور بھی بہت سی وائسز تھی، لیکن اس نے اپنے نام والی سیو کی اور اٹھی، شاور لیا اور لیٹ گئی۔ جنت اور زوال میں بات چیت بہت کم ہونے لگ گئی تھی۔ جنت سارا دن اسی بل پہ کام کر رہی تھی، اسے بہت سے لوگوں سے ڈسکس کر رہی تھی اور پاس کروانے پہ زور دے رہی تھی۔ بہت سے مخالف تھے، اور گھر آ کر وہ ہانی اور عمر کے ساتھ بزی ہو جاتی۔ شام کو تینوں کو پارک لے جاتی اور رات کو انہیں خود سلاتی اور سلا کر
خود چپ کر کے آ کر زوار کے ساتھ سو جاتی تھی۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق بچوں کو سلا کر اپنے روم میں آئی اور زوار کے ساتھ لیٹ گئی۔ جنت کچھ ہوا ہے؟ کچھ توقف کے بعد زوار کی آواز روم میں گونجی۔ تمہیں کیوں ایسے لگا کہ کچھ ہوا ہے؟ جنت نے الٹا سوال پوچھا۔ تم بدلی بدلی لگ رہی ہو، زوار نے ایک دم کہا۔ نہیں تو میں تو وہی ہوں، جنت نے مسکرا کر کہا۔ تم مجھ پہ پہلے کی طرح حق نہیں جماتی۔ حق جمانے میں اور زبردستی کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ زوار شاہ اور میں حق نہیں جماتی تھی، زبردستی کرتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، جنت نے زوار کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ایک پل کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ مجھے اچھا لگتا تھا۔ کیا اچھا لگتا تھا؟ جنت نے پوچھا۔ تمہارا اپنی طرف دیکھنا اور خود کو تمہارا کہنا، زوار نے کہا۔ کہنے اور ہونے میں فرق ہوتا ہے زوار۔ جنت تم اس فرق لفظ کو نکال دو، ایک دم زوار نے زور سے کہا۔ زوار میں اب کمپرومائز کر لیتی ہوں، ہر چیز پہ، ہر رشتے پہ۔ تم نے اتنے سال میرا ذہنی سکون برباد کیا، تمہیں کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ مجھے چاہیے تھا میں تم سے دور ہو جاتی، لیکن میں نہیں ہوئی۔ میں زوار شاہ نہ تھی کہ انتقام میں عمر کی زندگی تباہ کر دیتی، نہ میں سمیر الطاف تھی جو محبت میں خود کو دفن کر دیتی۔ میں جنت الطاف ہوں، میں لوگوں سے بس اب دور ہو جاتی ہوں اور مجھے تمہاری طلب نہیں رہی۔ اگر میری طلب نہ تھی تو مجھے اپنی عادت کیوں ڈالی؟ زوار نے غصے سے پوچھا۔ مجھے اب کسی پہ یقین نہیں رہا اور میں نے سونا ہے، کل جاب پہ جانا ہے۔ سو جاؤ۔ جنت میں نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ زوار ایک دم اٹھ کے بیٹھا۔ میں کون ہوتی ہوں زوار شاہ تمہیں معاف کرنے والی؟ کیا تم نے سمیر کو معاف کیا تھا؟ کیا تم نے مجھے معاف کیا تھا؟ مجھ سے معافی نہ مانگو، مجھے اب نہیں فرق پڑتا۔ میں نے ہر وہ اذیت برداشت کی ہے جس کے بعد میں پتھر بن جاؤں۔ ہاں مجھے فرق پڑتا ہے، لیکن کچھ منٹ پھر نارمل۔ ہاں مجھے فرق پڑتا ہے، لیکن کچھ منٹ پھر نارمل۔ جنت لیکن زوار شاہ اب ان منتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں وہ عورت ہوں جس نے اپنے بھائی کو پھانسی کی سزا سنائی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے سینے میں اب دل باقی رہا ہوگا؟ نہیں، اب وہاں خون کا لوتھڑا موجود ہے، اور اس دنیا میں میرا کوئی ہے تو وہ صرف عمر ہے۔ عمر کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نے جنم دیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور عمر کی محبت کے سامنے مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں رہی۔ اور جنت اٹھ کر باہر چلی آئی، اور وہ زوار بیڈ پہ اکیلا بیٹھا تھا۔